اگر دل میں رکھے تو وہ مسلمان بھی نہیں ہوتا جب تک وہ اللہ کی بات نہیں مانے گا۔ اس لیے اللہ ذو الجلال کی محبت کی بات کرنا، مشرک بھی محبت کرتے تھے۔ آپ قرآن کی 10 آیتیں ایسی ہوں گی، آپ ان کو پڑھ کے دیکھیے، اچھا یہ بتاؤ من رب السماوات والارض، زمین و آسمان کا رب کون ہے؟ مشرک کہتے تھے اللہ ہے۔ بتاؤ کس نے یہ سارا کچھ بنایا؟ کہتے اللہ نے بنایا۔ مشرکوں کی بھی محبت تھی، لیکن صرف محبت کا دعویٰ جو ہے اور اللہ کی بات نہ ماننا، اس سے انسان نہ تو اللہ ذو الجلال کی محبت کا حقیقی مستحق بن سکتا ہے اور نہ ہی اللہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے۔ سیم اسی طرح کتنے لوگ کہیں گے آؤ ہم کو سنت کی بات کریں، لیکن سارا عمل سنت کے مخالف ہوگا۔ دعویٰ ٹھیک نہیں ہے۔ سنت کی بات کرنے کا معنی یہ ہے جو اللہ کے رسول نے بیان کیا وہ بیان کرو، جو اللہ کے رسول نے عمل کیا ہے وہ عمل کرو۔ سنت اور اللہ رسول کی بات کا دعویٰ کر کے انسان نماز کے لیے کھڑا ہو اور کسی سنت کی پرواہ نہ کرے، یہ دعویٰ ٹھیک ہوگا؟ اس لیے دعویٰ کنسیڈر اس وقت ہوتا ہے جب اس کی دلیل ہوتی ہے۔ تو محبت کی پہلی قسم اللہ کی محبت کا صرف دعویٰ کر دینا، یہ عیسائیوں کا بھی دعویٰ ہے، یہ یہودیوں کا بھی دعویٰ ہے، یہ مشرکوں کا بھی دعویٰ ہے، بلکہ جو اللہ ذو الجلال کے علاوہ کسی اور چیز کو پوجتے ہیں ان کا بھی یہی دعویٰ ہے ہماری اللہ سے محبت۔ آپ دنیا میں کوئی ایسا فرقہ دیکھ لیں، کوئی ایسا گروہ دیکھ لیں جو دین سے ہٹا ہوا ہے، وہ بھی اللہ کا نام ملے۔ محبت کی دوسری قسم یہ ہے محبت ما یحب اللہ، محبت اللہ سے کرنا، اور جس چیز سے اللہ محبت کرتے ہیں ان چیزوں سے بھی محبت کرنا۔ اللہ انبیاء سے محبت کرتے ہیں، یہودی اور عیسائی محمد مصطفیٰ سے محبت نہیں کرتے تھے، کہتے تھے ہم نہیں مانتے، ہم نے تو سوچا تھا ہمارے اندر سے کوئی آخری نبی آئے گا، یہ عربوں سے آ گیا، والعیاذ باللہ۔ یہ حسد تھا ان کے دل میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یہودی ولا نصرانی یسمع بی ولم یؤمن بالذی ارسلت بہ الا کان من اہل النار۔ جس یہودی جس عیسائی کو پتہ چل گیا کہ میں آ چکا ہوں دنیا میں اور اس نے میرے اوپر ایمان قبول نہ کیا، تو یہ قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بنے گا۔ صحیح مسلم کی روایت۔ تو محبت کی دوسری قسم یہ ہے کہ صرف اللہ سے محبت نہیں، اللہ سے محبت کے ساتھ ساتھ اللہ جن چیزوں سے محبت کرتے ہیں ان کو بھی اپنا محبوب بنا لینا۔ یہ وہ محبت ہے جس سے انسان مسلمان کہلاتا ہے، یہ وہ محبت ہے جس سے انسان کفر کے دائرے سے نکل کر اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو اللہ ذو الجلال کے انسان کو قریب کرتی ہے۔ محبت کی تیسری قسم الحب للہ، اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا، اس کی خوشنودی کے لیے محبت کرنا۔ کسی بھی چیز سے میں اس بھائی سے محبت کرتا ہوں، کس لیے؟ یہ مسلمان ہے، یہ نمازی ہے، میں اس سے محبت کروں گا تو میرا رب راضی ہوگا۔ میں اس بھائی کے ساتھ بیٹھا ہوں، میں اس کو نصیحت کر رہا ہوں، میں اس کو ملنے جا رہا ہوں، میں اس پہ خرچ کر رہا ہوں، مقصد کیا ہے میرا؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین ہیں، میں ان پہ عمل کروں گا تو میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو المحبت للہ، اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا،
یہ اتنا بڑا درجہ ہے. حدیث کے الفاظ ہیں، ایک شخص اپنے گھر سے نکلا، ساتھ والی بستی میں اپنے بھائی سے ملنے جا رہا تھا. مالک الملک نے ایک فرشتہ بھیج دیا. فرشتہ اس سے سوال کرتا ہے، الی این ترید، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ وہ کہتا ہے، ارید اخلی فی ہذہ القریہ، میں اس بستی میں اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں. فرشتہ پھر سوال کرتا ہے، وَهَلْ لَكَ مِن نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا عَلَيْ، کسی احسان کا بدلہ دینے جا رہے ہو؟ قال لا، کوئی احسان نہیں ہے اس کا. بدلہ کیا؟ غیر انی احببتہ فی اللہ، میں اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ فرشتے نے فوراً کہا، میں سوال تو دو کر بیٹھا ہوں، اب جواب میں بھی ایک دے دوں. مجھے اصل میں تیرے رب نے بھیجا ہے کہ جا کے اسے کہہ دو جس طرح تو میری رضا کے لیے اس سے محبت کرتا ہے، تیرا رب تجھ سے محبت کرتا ہے. تو اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا یہ بہت بلند درجہ ہے. بلکہ اللہ عز و جلال قیامت کو آواز دیں گے، ساری دنیا پریشانی کے عالم میں اللہ فرمائیں گے، این المتحابون بجلالی، اور میرے نام پہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ آج میری محبت ان پہ واجب ہوگی ہے، میں انہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب کروں. محبت کی چوتھی قسم یہ ہے، المحبت مع اللہ، اللہ سے بھی محبت کرنی اور اللہ کے ساتھ اتنی محبت کسی اور سے بھی کرنی. شرک. مشرکین مکہ اللہ جلال کو تو بات کرتے تھے کہ اللہ ہی آسمانوں کا مالک ہے، زمینوں کا مالک ہے، لیکن کہتے تھے کہ لات منات عزا کے بغیر کام کیسے چلے گا، ہبل کے بغیر یہ کام کیسے چلیں گے. اجعل الالہۃ الہا واحدا، وہ اتنے زیادہ دنیا کے کام ایک رب کیسے کرے گا؟ والعیاذ باللہ، ان کی عقل ناقص تھی. اللہ ذو الجلال کی محبت کے ساتھ اتنی محبت اللہ کی مخلوق سے کی جائے جتنی اللہ کا حق ہے تو یہ شرک بن جائے گا. یہ چار وہ محبت کی قسمیں ہیں، اگر کسی کی سمجھ میں آ جائے تو کبھی زندگی میں پریشان نہیں ہوگا. یہ وہ محبت کی قسمیں ہیں جو سمجھداری کی ہیں. کچھ اللہ نے طبی محبت بھی رکھی ہے. انسان نہ بھی پڑھا لکھا ہو تو طبیعت کے اندر تین چیزوں کی محبت ہوتی ہے. پہلی محبت محبت الشفقہ. آپ جاہل سے جاہل والد اور والدہ کو دیکھیے، وہ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے. یہ اللہ نے طبیعت میں رکھی ہے محبت. صرف انسان نہیں، آپ حیوانوں اور درندوں کو بھی دیکھیں، وہ بھی محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ بلی اپنے بچوں کو کیسے محفوظ رکھتی ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ چڑیا کو کس قدر پریشانی ہوتی ہے کہ اس کے بچوں کے پاس کوئی نہ آ جائے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ مرغی کیا، یہ بطخ کیا شعور ہے ان میں، لیکن مجال ہے کسی کو قریب آنے دیں. طبی محبت جو ہے یہ جانوروں میں بھی ہے، انسانوں میں بھی ہے، درندوں میں بھی ہے، یہ تو ہر چیز میں ہے. طبیعت میں ایک اور محبت بھی رکھی ہے، محبت الشہوہ. شہوت کی محبت، یہاں آ کے فرق ہو جاتا ہے. مسلمان یہ محبت صرف بیوی سے رکھتا ہے. کافر، اس کے سامنے بیوی کے رشتے کا کوئی تقدس نہیں ہے. وہ اپنی بیوی کو دوسروں کی بیوی بھی سمجھنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا، اور دوسری عورتوں کو اپنی بیوی بنانے میں عار محسوس نہیں کرتا. اور نہ ہی یہ نظام جانوروں میں ہے، ان کو بھی کوئی شعور نہیں ہوتا. صرف شعور کی حد فاصل جو ہے وہ صرف مسلمان کے پاس ہے. یہ شہوت کی محبت کرتا ہے تو صرف بیوی سے کرتا ہے، نہ اپنے رشتہ دار میں سے کوئی کزن ہو، کوئی بہن ہو، بیٹی ہو،
کسی کے ساتھ اس کا یہ ربط نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ مسلمان ہے. لیکن کافر کسی حدود کو نہ دیکھتے ہوئے یہ تعلق کسی بھی سے بھی استوار کرنے کی تمنا بھی رکھتا ہے اور کرتا بھی ہے. اور سیم وہی بات جو قرآن نے بیان کر دی، جانور بھی ایسا کرتے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، ماں ہے یا بہن ہے، ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، ایسے لوگ جن کو کان دیے وہ حق بات سنتے نہیں، دل دیے وہ حق بات سمجھتے نہیں، آنکھیں دی جو حق بات کو دیکھتے نہیں، یہ صرف جانور ہی نہیں ہیں. اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی گرے ہوئے ہیں. طبی محبت کی ایک قسم جو ہے یہ انسان میں ہے، تاجر سے محبت کرے گا. کیوں جی کرتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں محبت منفعہ، جہاں سے اسے نفع ملے گا اس نے وہاں سے محبت کرنی ہے. ٹائر بیچنے والا اس کا فون کھولے، اس پہ زیادہ فون کس کے ہوں گے جہاں ٹائر ملتے ہیں. مکتبے والا اس کے زیادہ فون نمبر کس کے ہوں گے؟ لائبریریوں کے ہوں گے. جہاں کسی کو نفع ملتا ہے، یہ بھی اللہ ذوالجلال نے انسان کی طبیعت میں رکھا ہے. اگر رنگ اس میں بھی اسلام آ جائے کہ میں رکھوں گا سب سے رابطہ، لیکن پہلا آپشن یہ ہے یہ مسلمان ہیں، یہ نیک لوگ ہیں، میں اللہ کی رضا لینا چاہتا ہوں، کام بھی ہو جائے گا، رضا پہلے مل جائے گی. سیم اسی طرح گھر بنایا، ایگزاسٹ رکھا، اذان کی آواز آئے گی، وقت پہ میں مسجد چلا جاؤں، یہ قصد ہے، یہ ارادہ ہے. کراس وینٹیلیشن کے لیے بھی کام دے گا کہ نہیں؟ اذان کی آواز بھی آگی. لیکن اگر مقصد یہ ہو کہ کراس وینٹیلیشن کے لیے میں نے رکھنا ہے تو صرف ہوا ہی آئے گی، اجر نہیں ملے گا. تو کیوں ہم اپنے اجر کو اپنے آپ سے دور کریں؟ یہ محبت کی وہ اقسام کی باریکیاں سمجھنا ضروری ہے. آپ سمجھ لیجئے، اللہ سے محبت کرنا، صرف دعویٰ کر لینا، یہ یہودی، عیسائی اور مجوسی بھی اور مشرک بھی دعویٰ کرتے تھے. بات نہ ماننا یہ سچی محبت نہیں ہے. اللہ ذوالجلال سے محبت کر کے ان چیزوں سے بھی محبت کرنا جو اللہ کے ہاں پیاری چیزیں ہیں، یہ وہ محبت ہے جس سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے. اور اللہ ذوالجلال کی خوشنودی کے لیے محبت کرنا، کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا، اس سے درجات بلند ہوتے ہیں. اور اللہ کی محبت کے ساتھ اتنی محبت کسی اور چیز سے رکھنا یہ شرک بن جائے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ ایک مسلمان کو کس کس چیز کے ساتھ محبت کرنی چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو یہ تمنا اور تڑپ ہونی چاہیے ہم سارے بھی مل کے محبت کر لیں. اللہ سے کوئی کمال تو نہیں نا، ساری دنیا محبت کرتی ہے، ہمارا کیا کمال ہے؟ کمال یہ ہوگا کہ ہمارا رب کہے میرے فلاں بندے کتنے پیارے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں. تو اللہ کی محبت لینے کے لیے اللہ سے محبت کرنا یہ سب سے بلند محبت ہے. کیسی محبت اللہ نے اپنے پیغمبر کو عطا کی. ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنا دیا. محبت کے جو 15 درجے ہیں، آخری درجہ خلت کا ہے، آخری درجہ خلت کا ہے، وہ درجہ ابراہیم کو عطا کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کیا. اللہ ذوالجلال کے ساتھ اتنا گہرا تعلق، دل کی اتھا گہرائیوں سے توجہ صرف اللہ کی طرف ہو، اتنی محبت اللہ سے کی جائے کہ اللہ اپنے بندے سے محبت کرنے لگ جائے. پھر اللہ جب محبت کرتے ہیں تو چین دیکھیے گا کیا بنتی ہے. ان اللہ اذا احب عبدا، اللہ جب کسی سے محبت کرتے ہیں، نادى جبریل، جبریل کو آواز دیتے ہیں. جب اللہ کلام کرتے ہیں، اخذت السماء رعدہ ورجفہ،
دوسری روایت میں آتا ہے آسمانوں میں زلزلہ آ جاتا ہے، سب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کے حکم سے ہوش میں آتے ہیں۔ جبریل سب سے پہلے بولتے ہیں ماذا قال ربنا، ہمارے رب نے کیا فرمایا؟ پھر خود ہی کہتے ہیں یقول الحق، ہمارا رب تو حق ہی فرماتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انی احب فلانا فاحبہ، جبریل فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تم سرتاج ملائک ہو، میں تمہیں بھی آرڈر دیتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبریل بھی محبت کرنے لگ جاتے، پھر جبریل کو حکم ہوتا ہے، وہ کھربوں کی تعداد میں فرشتوں کو بتاتے ہیں یہ اللہ کا محبوب ہے، میرا بھی محبوب ہے، تم بھی محبت کرو۔ فَيُحِبُّ أَهْلُ السَّمَاءِ، ساتوں آسمانوں کے سارے فرشتے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ، ایک فرشتے کو کہہ دیا جاتا ہے، وہ اعلان کرتا ہے او دنیا والو، فلاں اللہ کا محبوب ہے، جبریل کا بھی محبوب ہے، آسمانوں کے فرشتوں کا بھی محبوب ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ دنیا والے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی محبت کا نتیجہ ہے۔ اور ساتھ ہی اسی روایت کا آخری حصہ کیا ہے؟ ان اللہ اذا ابغض عبدا، اللہ جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں چین وہی چلتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جبریل سے میں فلاں کو پسند نہیں کرتا، تم بھی اس سے نفرت رکھو۔ جبریل بھی نفرت کرتے ہیں، آسمانوں کے فرشتے نے۔ ثم یوضع له البغضاء فی الارض، پھر زمین پر بھی اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اس سے محبت نہ کرو، اس سے نفرت کرو، لوگ اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ ان للہ ملائکہ تنطق علی السنۃ بنی آدم بما فی المرء من الخیر والشر، حدیث تو کہتی ہے زمین میں اللہ کے کچھ موبائل فرشتے چلتے پھرتے ہیں، جن کا کام کیا ہے؟ وہ لوگوں کی زبانوں پہ بولتے ہیں یہ بڑا اچھا انسان ہے، اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے، یہ بڑا نمازی ہے، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، یہ دھوکہ نہیں کبھی دیتا، یہ خیر خواہی کرنے والا ہے۔ اور کچھ فرشتے جو برے لوگ ہیں، یہ بندہ بڑا جھوٹا ہے، یہ بڑا دھوکے باز ہے، اللہ پناہ دے اس سے، اس کے ہاتھ اور زبان سے تو کوئی بچا ہی کوئی نہیں ہے، اللہ پناہ دے اس کی زبان ہی بڑی گندی ہے۔ یہ بول انسان رہے ہوتے ہیں، لیکن صحیح الجامع کی روایت بتاتی ہے یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، فرشتے لوگوں کی زبانوں پہ بول رہے ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسی اللہ کی محبت اگر چاہیے کسی کو تو 3-4 کام کر لے، اللہ بھی محبوب بنا لے گا، فرشتے بھی، اور دنیا کے دلوں میں بھی اللہ محبت ڈال دیں گے۔ اچھا وہ کام کون سے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے ایک کام تو یہ ہے کہ ٹھنڈی رات ہو، آج کل بھی ٹھنڈی رات ہے، نرم و ملائم بستر ہو، بیوی بچے بھی ہوں، یہ شخص رات کی طریقے میں اٹھ کے وضو کرے، نہ پرواہ کرے بیوی بچوں کی، نہ پرواہ کرے نرم و ملائم بستر کی، نہ پرواہ کرے سردی کی، جو ہی یہ اٹھ کے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اللہ آسمانوں کے فرشتوں سے کہتے ہیں انظروا الی عبدی، فرشتوں میرے بندے کو دیکھو، میرا پیارا بندہ کھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے پیار کرتا ہے۔ دوسرا وہ شخص قافلے میں نکلتا ہے، چلتے 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 سیری ہو جاتی ہے، کہتے ہیں تھک گئے ہیں، لیٹ جائیں، کچھ آرام کر لیں، سارا قافلہ ہی سو جاتا ہے، تھکاوٹ اس کو بھی ہے، یہ وضو کرتا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں اس میرے پیارے بندے کو دیکھو، اس نے پرواہ نہیں کی تھکاوٹ کی، اس نے پرواہ نہیں کی رات کی تاریکی میں سفر کی، صبح بھی اس نے کام کرنا ہے، میرے فرشتوں گواہ رہنا یہ میرا پیارا بندہ ہے اور تم بھی اس سے محبت کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں ایک حدیث میں اور بیان کی۔ اشج عبد القیس کا جب وفد آیا، منذر بن اشج ان کا بڑا تھا، اللہ کے رسول سے محبت کس صحابی کو کم ہو سکتی، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔
ہوا یہ کہ اتنا شوق تھا کہ سواریوں سے نیچے اترے تو سب نے دوڑ لگا دی کہ جلدی سے اللہ کے رسول سے ملاقات ہو جائے۔ اشج سواری سے اترے، سواری کو باندھا، لباس درست کیا، بڑی سنجیدگی وقار کے ساتھ چلتے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے آپ کو سلام پیش کیا۔ آپ نے دیکھتے کیا فرمایا؟ ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ۔ اشج دو خصلتیں آپ میں ایسی ہیں اللہ کو بڑی پسند ہیں۔ کہتے ہیں میرے میں؟ وہ کون سی خصلتیں ہیں؟ ایک حدیث میں آتا ہے الحلم والانا، بردباری، ٹالریٹ کرنا، برداشت کرنا، والانا متانت، سنجیدگی، منجھا پن، اور دوسری روایت میں آتا ہے الحیا، یہ جو حیا ہے نا یہ خصلت اللہ کو بڑی پیاری ہے۔ تو حیا، سنجیدگی اور حلم و بردباری جس بندے کے اندر آ جائے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، متقین کو بھی اللہ اپنا محبوب بناتے ہیں۔ ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، وہ بندہ جس کے حالات جیسے بھی ہوں، اس کی آہیں جب نکلتی ہیں، اس کی زبان سے کلمات نکلتے ہیں، اس کی سوچوں کی ڈوریاں جب کھلتی ہیں تو ان کا رخ ہوتا ہے تو اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ یا اللہ کرنا تو تو نہیں ہے، جو بھی ہو جائے تیرا فیصلہ نہ ہوا تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ یقین اور اعتماد کی کیفیت اللہ ذو جلال کو اتنی پسند ہے، اللہ خود بھی محبت کرتے ہیں، فرشتوں سے بھی محبت کرواتے ہیں، اور اپنی ساری مخلوق کا بھی اسے محبوب بنا دیتے ہیں۔ بلکہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں الخفی، جو گمنام رہنا چاہتا ہے، اس کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کوئی جانتا ہے کہ نہیں جانتا، اس کو صرف یہ پرواہ ہوتی ہے میرا رب وہ تو مجھے جانتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا فتنہ ہے جس کی طرح میں اشارہ بھی کر دوں، آج دسیوں اور درجنوں ایسے قابل ترین لوگ برباد ہو جاتے ہیں صرف شہرت کی حریص ہو کر۔ ليس الخمول بعار على امرئ ذي جلال فليلة القدر تخفى فتلك خير الليالي۔ ساری رات کوئی تہجد پڑھتا رہے کتنا کو اجر لے گا؟ لیلۃ القدر ایک رات ہے، اگر وہ قیام کر لے تو 83 سال 4 مہینے سے افضل عبادت کا اجر ملے گا۔ لیکن کسی کو پتہ ہے لیلۃ القدر کون سی رات؟ مخفی، پھر بھی قیمتی ہے۔ بادام اور اخروٹ کھانے کے سب شوقین ہیں، لیکن کھاتے کیا ہیں؟ چھلکے نہیں، اس کی گری استعمال کرتے ہیں۔ نظر آتی ہے تو کسی کا چھپا ہونا یہ عیب نہیں ہوتا۔ دنیا کے اندر ہر وہ چیز ریلائبل ہوتی ہے جس کی کوئی دلیل ہو، جس کا کوئی گواہ ہو۔ اللہ کے نزدیک سب سے ریلائبل وہ کام ہوتا ہے جس کا گواہ سوائے اللہ کے کوئی نہ ہو۔ اللہ ذو جلال ایسا اخلاص نصیب فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بیان کر دی، فرمایا احب عباد اللہ الی اللہ احسنہم خلقا۔ اللہ کے تو سارے بندے ہیں، لیکن سب سے پیارا بندہ جو اللہ کے ہاں بن جاتا ہے وہ بنتا ہے جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے۔ اخلاق اچھا، جو حرام سے بچے، جو حلال کی طلب کرے، جو گھر والوں سے اچھا برتاؤ کرے، جو بڑوں کا احترام کرے، جو چھوٹوں پہ شفقت کرے، جو مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرے، ہر وقت مسلمانوں کی خیر مانگے، زبان میں نرمی ہو، کوئی زیادتی بھی کرے ذاتی طور پہ تو برداشت کرے۔ یہ اخلاق ہے جو انسان کو اللہ کا پیارا بنا دیتا ہے۔ قیامت کے دن تہجدیں پڑھ پڑھ کے اور روزے رکھ رکھ کے کمال کے درجے لوگ حاصل کریں گے۔ تہجد گزار، روزے دار، ایک بندے کو نکالا جائے گا اور ان کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا،
یہ کون ہے؟ یہ تو تہجد بھی نہیں پڑھتا تھا اور یہ تو روزے بھی نفلی نہیں رکھتا تھا. یہ وہ ہے جس کا اخلاق اچھا تھا، اس کو درجہ وہ ملے گا جو تہجد گزار روزے دار کو ملے گا. اللہ عز و جلال کے پیغمبر نے اس لیے فرمایا تھا جس بندے کو دیکھ کے اللہ مسکرا دیں اس کا قیامت کو حساب ہی نہیں ہوگا. اور اللہ عز و جلال مسکراتے ہیں تو کس بندے پر جس کو اللہ پر اعتماد اتنا ہوتا ہے. وہ مصیبتوں میں ہوتا، اس کی جان نکل رہی ہوتی، وہ کہہ رہا ہوتا الحمدللہ رب کی جان دی ہوئی تھی نا، میری تو تھی نہیں. اگر مجھے لے جانا چاہتا ہے تو اپنے رب سے ملنے کا خوف کیا؟ خوف تو ہونا چاہیے کہ تیاری ہے کہ نہیں آئی. اور رب سے ملنے سے بھی انسان کو ڈرنا چاہیے. اس سے تو دیہاتی اچھا نکلا. آج لوگ موت موت کرتے کرتے بیچارے کتنی مصیبتوں میں چلے گئے. وہ دیہاتی کو جہنم کے قصے بھی سنائے، جنت کے بھی. کہتے یار ڈرائی جاتے ہو، مرنے کے بعد جانا کدھر ہے؟ کہتے ہیں رب کے پاس. کہتے ہیں وہ جو رحمان رحیم ہے؟ کہتے ہیں ہاں جی. کہتے ہیں پھر خیر ہے. جب اس نے کہہ دیا کہ نیکیاں کرو، ہم نیکیاں کریں گے، ڈر کس کا؟ وہ رحمان رحیم ہے. اگر اس نے اپنے بندوں پہ رحم نہیں کرنا تو کس پہ کرنا ہے؟ آج سب سے زیادہ خوف یہ ہے کہ بیماری سے موت نہ آ جائے. اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ بیماری کو امت سے لے جائے. لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ ویسے بیماری سے تو نہ فوت ہو سکے، ڈر ڈر کے مر جائے. کوئی اللہ پہ اعتماد کا بھی کوئی کام ہوتا ہے، کوئی یقین کا بھی معنی ہے. جو اللہ نے لکھا ہے اس سے ایک سیکنڈ بھی نہ موت پہلے آئے گی نہ بعد میں آئے گی، مقررہ وقت پہ آنی ہے. ہاں احتیاط کیا کرو، یہ سنت ہے، لیکن خوف دنیا کے سینوں میں نہ پھیلایا کرو. یہ بہت بڑا جرم ہے کہ دنیا کو مایوس کر دینا اور دنیا کو اس طرح پریشانی میں لے جانا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. کیا ہو گیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ اللہ فرمائیں گے آ جاؤ میرے پاس، تو ٹھیک ہے چلے جائیں گے. کس کے پاس جانا ہے؟ تیاری کرو کہ جب جائیں تو اس حال میں کہ وہ ہم سے راضی ہو چکا ہو. محبت کی دوسری قسم یہ ہے کہ انسان جس طرح اللہ عز و جلال کو راضی کرنے کے لیے کام کرتا ہے کہ وہ بندے سے محبت کرے، انسان کو اللہ کے بعد اللہ کے رسول سے سچی محبت ہونی چاہیے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جب تک والدین، اولاد، پوری کائنات سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرو گے اس وقت تک تمہارا ایمان اس درجے کا ہوگا ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کو پسند آ جائے. پتہ کب چلتا ہے؟ جب غمی خوشی آتی ہے. بیٹا یہ کہہ رہا ہے، خاندان والے یہ کہہ رہے ہیں اور والدین یہ کہہ رہے ہیں، وہاں اللہ کے رسول کی محبت کو غالب کرنا کہ نہیں. محمد مصطفیٰ کا یہ فرمان ہے، محمد مصطفیٰ کی یہ سنت ہے. اس ہستی جس جیسی ہستی اللہ نے دنیا میں بھیجی کوئی نہیں ہے. اس ہستی نے یہ فرمایا، اس ہستی کی سنت یہ ہے، اس ہستی کا طریقہ یہ ہے، اس ہستی کی ادا یہ ہے. میں ان اداؤں کو نہیں چھوڑ سکتا. خاندان اور دوست یہ تو پھر بھی رہیں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پہ موت آ گئی، میرا بنے گا کیا؟ تو میں اللہ عز و جلال کے بعد اگر محبت کروں سب سے زیادہ، تو مخلوق میں سب سے زیادہ کس سے محبت کروں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمان کی محبت کا تیسرا دھارا یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد عبادت سے محبت کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ان کے دل میں بھی تو محبت تھی نا. آواز دیتے یا بلال ارحنا یا بلال، اور بلال اذان کہو کچھ سکون مل جائے. اذان کہو نا کچھ سکون ملے. حبب الی من دنیاکم، میرے صحابہ تین چیزیں دنیا میں مجھے بڑی محبوب ہیں. کون کون سی؟ الطیب، خوشبو مجھے بہت پسند ہے. والمرأة الصالحہ، نیک عورت پسند ہے. وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کو
چین اور سکون اور ٹھنڈک ملتی ہے تو نماز میں ملتی ہے۔ میں اتنا ہی فارغ ہوں کہ میں اپنی محبت اللہ کی بجائے، اللہ کے رسول اور عبادت کے بجائے کسی اور سے کرتا پھروں۔ مومن کی محبت سب سے زیادہ اللہ کے ساتھ ہے، پھر اس کے بعد اس کے پیارے محبوب کے ساتھ ہے، پھر عبادت کے ساتھ اس کی محبت ہوتی ہے کیونکہ اللہ کے رسول نے کی۔ مومن کی محبت کا چوتھا دھارا یہ ہے، اس کی ایمان سے بڑی محبت ہوتی ہے، اس کی اسلام سے بڑی محبت ہوتی ہے، اسلام اور ایمان پہ آنچ نہیں آنے دیتا، اس کے طور طریقے کو چھوڑنا پسند نہیں کرتا۔ حدیث میں آتا ہے ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ جس کے اندر تین خصلتیں آ جائیں وہ ایمان کی لذت حاصل کر لیتا ہے، مٹھاس اسے مل جاتی ہے۔ وہ تین خصلتیں کون سی ہیں؟ ایک خصلت یہ ہے کہ سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ دوسری خصلت، وہ دنیا میں کسی سے محبت کرتا ہے لا یحبہ الا للہ، کس کو راضی کرنے کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ۔ مسلمان ہے، مومن ہے، اسلام اور ایمان کو قبول کر لینے کے بعد کسی اور راستے کو اختیار کرنا اس کے لیے اتنا ہی ناپسندیدہ ہے جتنا جہنم میں جلنا ناپسندیدہ ہے۔ مومن بن کے وہ یہ نہیں پسند کرتا کہ میں یہودیوں کا طریقہ اختیار کروں، عیسائیوں کا کروں، مجوسیوں کا کروں اور ملحدین کی باتیں کروں۔ نہیں، وہ کہتا ہے اس سے بڑی نعمت کو نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے مسلمان بنایا ہے، اللہ نے مجھے مومن بنایا ہے۔ اسلام اور ایمان کے بعد پانچویں محبت، مومن محبت کرتا ہے تو اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔ اس کی محبت کا پانچواں دھارا یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میرے اہل بیت کے بارے میں، محبت کے بارے میں تمہیں رب یاد دلاتا ہوں، ان سے محبت کرو۔ ایک مسلمان کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی جب تک وہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھتا نہیں ہے، بلکہ درود نہ پڑھے تو دعا آسمانوں تک پہنچتی نہیں ہے۔ جس بندے کے دل میں اہل بیت، اللہ کے رسول کے خانوادے سے محبت نہیں ہے، اس کی تو دعائیں ہی آسمانوں تک نہیں پہنچتی، اس کی نماز کیسے قبول ہوگی؟ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ چھٹی محبت کا زاویہ یہ ہے۔ اور صحابہ کی حالت کیا تھی؟ عبداللہ ابن عباس چھوٹی عمر، یہ 18 سال کا بچہ مفتی، زید ابن ثابت کبار صحابہ میں سے، تو عبداللہ ابن عباس دوڑ کے ان کی سواری کی لگام پکڑی، کہتے تنحى ابن عم رسول اللہ، اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے پیچھے ہٹ جاؤ۔ کہا نہیں، سکھایا ہی اللہ کے رسول نے یہ ہے کہ اساتذہ کی خدمت کرنی، آپ پڑھاتے ہیں ہمیں۔ وہ سواری سے نیچے اترائے، کہتی ہیں جس طرح تمہیں اللہ کے رسول نے سکھایا ہے نا کہ تم بڑوں کا احترام کرو، ذرا ہاتھ مجھے دو۔ عبداللہ بن عباس نے ہاتھ آگے کیا، بوسہ دے کے کہتے ہیں ہمیں بھی یہ حکم دیا ہے کہ اہل بیت سے ایسے ہی محبت کریں۔ ایمان کا حصہ ہے۔ مومن کی محبت کا چھٹا زاویہ یہ ہے، وہ اگر مخلوق میں سے اہل بیت اطہار کے ساتھ صحابہ سے محبت کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابہ، اللہ ذوالجلال نے جب پوری کائنات کو پیدا کرنا تھا تو تمام دلوں کو جھانکا، سب سے پیارا دل اللہ کے رسول کا پایا، اللہ نے انہیں سرتاج رسول بنا دیا۔ اللہ نے پھر دلوں کو جھانکا تو سب سے پیارے دل اللہ کے رسول کے صحابہ کے پائے، فجعلہم وزراء لنبی، اللہ ذوالجلال نے ان ہستیوں کو اپنے پیغمبر کا وزیر بنا دیا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں جو ڈگری عنایت کی گئی ہے دنیا میں کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی، اور اللہ فرماتے ہیں میں ان سے راضی ہو چکا، میں ان سے راضی ہو چکا۔ 950 سال کسی کو عمر دے دی جائے
950 سال عبادت میں گزار دے، وہ اس ایک گھڑی کا مقابلہ عبادت نہیں کر سکتی جو گھڑی کسی صحابی نے محمد مصطفیٰ کے ساتھ گزاری ہے۔ ان ہستیوں سے محبت کیجیے۔ اتنی محبت کہاں سے وافر آ گئی ہے کہ رستوں میں رولتے پھرتے ہو اپنی محبتوں کو، اور ان ظالم اور گماشتوں کی باتوں کے پیچھے ویلنٹائن ڈے منانے کے لیے کیا کچھ کرتا ہے مسلمان اور مومن، اس کی محبت تو اتنی سستی نہیں ہے۔ 7واں زاویہ یہ ہے، صحابہ کرام کی محبت کے بعد وہ علماء اور صلحاء سے محبت کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک لمبی روایت ہے، ان للہ ملائکۃ سیارۃ فضلا، اللہ کے موبائل فرشتے ہیں، اور ہوتے کتنے ہیں؟ حتی یملأ ما بین السماء والارض، زمین و آسمان کا خلا بھر جاتا ہے۔ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، دین کی بات ہوتی ہے، اس مجلس میں اتنے فرشتے آ جاتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال کے پاس جب فرشتے جاتے ہیں واپس، اللہ فرماتے کہاں سے آئے ہو؟ پتہ تو ہوتا ہے بھیجے تو اللہ نے، صرف گواہی دلوانی۔ اللہ آپ کے بندوں کے پاس گئے، کیا کر رہے تھے؟ اللہ آپ کا ذکر کر رہے تھے، جنت کی خواہش کر رہے تھے، جہنم سے بچنے کی دعائیں کر رہے تھے۔ میرے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے سب کو معاف کر دیا۔ فرشتہ سوال کرتا ہے، یا ربی ان عبدا مر بمجلس فجلس معهم، مجلس تو نیک لوگوں کی تھی، ایک بندہ ویسے ہی چلتے چلتے بیٹھ گیا، خیر ہے آج یہاں کیا ہے؟ اللہ خطا گنہگار بھی تھا، وہ اس کو بھی معاف کر دیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم، اور میرے فرشتوں میرے پیارے اور صلحاء کے ساتھ جو بیٹھ جائے میں اس کو بھی معاف کر دیا کروں، وہ بدبخت نہیں رہ سکتا۔ علماء سے محبت کرنا یہ میری محبت کا 7واں زاویہ ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جن کے دل میں تقوی ہوتا ہے وہی علماء سے، اہل علم سے اور علم سے محبت کرتا ہے۔ میری محبت کا 8واں زاویہ، میں اگر محبت کرتا ہوں تو اپنے والدین سے محبت کرتا ہوں۔ کیوں؟ رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، میرا رب راضی اس وقت ہوتا ہے جب میں اپنے والدین کو راضی کرتا ہوں۔ اگر کسی نے رب کو ناراض کرنا ہے تو والدین کو ناراض کر لے، میں اس لیے محبت کرتا ہوں کہ میرا رب راضی ہو، اس لیے میری محبت کا زاویہ جو ہے والدین کی محبت ہے۔ میری اتنی سستی محبت نہیں ہے کہ میں بانٹتا پھروں۔ میری محبت کا 8واں زاویہ 9واں زاویہ یہ ہے کہ میں اگر محبت کرتا ہوں تو نیک اور صالح عمل سے محبت کرتا ہوں، وہ اعمال جو اللہ کے رسول نے بتائے، جو اللہ نے بتائے۔ اللہ کے رسول دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک حبک، اللہ میں تیری محبت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، وحب من یحبک، جو تجھ سے محبت کرتے ہیں مجھے ان کی بھی محبت عطا کر دے، وحب عمل یقربنی الی حبک، اللہ ایسے اعمال بھی مجھ سے کروا جو اعمال مجھے تیری محبت کے قریب کر دے۔ میں نیک عمل سے بھی محبت کرتا ہوں۔ میں 10ویں محبت فضیلت والی جگہوں سے محبت کرتا ہوں۔ 55 سال اگر اس وطن عزیز میں، کتنا یہ پیارا وطن ہے، کوئی نماز با جماعت پڑھے، بیت اللہ میں ایک نماز پڑھے تو 55 سال کی نمازوں سے افضل نماز ہے۔ مجھے بیت اللہ سے محبت ہے کیونکہ یہ اللہ کی پیاری جگہ ہے۔ مجھے مسجد نبی سے محبت ہے اس لیے کہ وہاں 1000 نمازوں سے افضل نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ مجھے بیت المقدس سے محبت ہے، میں ان جگہوں سے محبت کرتا ہوں جن جگہوں سے محمد مصطفیٰ نے محبت کی ہے۔ میری محبت کا زاویہ 10واں زاویہ یہ ہے کہ میں ان اوقات سے بھی محبت کرتا ہوں جو وقت اللہ کو پیارے ہیں۔ وہ کون سے اوقات ہیں؟ میں لیلۃ القدر کو بہت پسند کرتا ہوں، میں ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں سے بہت محبت کرتا ہوں۔ سارے سال کی نیکیاں اتنی نہیں ہوتی جتنی ان 10 دنوں میں کی گئی نیکیاں اللہ کو پیاری لگتی ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے رسول کے محبوب ہیں۔ میں 10 محرم کا روزہ رکھنے کو پسند کرتا ہوں کیونکہ محمد مصطفیٰ نے فرمایا ہے جو ایک دن کا روزہ رکھے اس کے 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ میں 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھنے کو پسند کرتا ہوں، کیوں؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا 2 سال کے گناہوں کو اللہ ذوالجلال معاف کر دیتے ہیں۔
میں اگر پسند کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں والدین کے بعد، تو میں اپنے گھر والوں سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بیویوں سے محبت کرتے تھے۔ میری محبت کا زاویہ یہ ہے کہ میں ٹوٹ کے چاہتا ہوں تو صرف اپنی بیوی کو چاہتا ہوں۔ کیوں؟ یہ عبادت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ عنہ، سلسلہ صحیحہ کی روایت، مجھے خبر دی گئی ہے کہ جنت میں بھی تم بیوی ہو، موت کی سختیاں میرے لیے آسان ہو گئی ہیں۔ آج کو آن کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ یہ محبت گھر والوں سے کیجئے، بچوں سے کیجئے، رشتہ داروں سے کیجئے، جس کا اجر ملے گا، جس سے معاشرے میں امن آئے گا اور معاشرے میں رونقیں آئیں گی، خوشیاں آئیں گی، کیونکہ یہ وہ محبتیں ہیں جو محمد مصطفیٰ نے بیان کی ہیں۔ ان محبتوں کی قدر کیجئے، ان سے ساتھ وفا کیجئے، ان کا وزن سمجھیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کو یہ چاہیے کہ اس کی زندگی میں برکت آ جائے، مال میں بھی برکت آ جائے، وہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ رشتہ داروں سے محبت کرتا ہوں، بلکہ دعائیں کرتا ہوں۔ میں کیوں دعائیں کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں؟ یہ میرے ایمان کا حصہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا، کوئی بندہ فاجر بھی ہو، رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرے، اللہ اس کا پھر بھی مال میں برکت دے دیتے۔ میری محبت کا زاویہ یہ ہے، میں اپنے بھائیوں سے بھی محبت کرتا ہوں۔ اس لیے محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ایک صحابی سے، اتحب الجنہ، جنت پسند ہے؟ کہا اللہ کے رسول جنت ہی تو پسند ہے۔ فرمایا اچھا ایک کام کر لو، فَأَحِبَّ لِأَخِيكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو نا بھائی کے لیے بھی پسند کرو، جنت کی خوشخبری مجھ سے لے لو۔ میری محبت کا 13واں اور 14واں زاویہ یہ ہے کہ میں والدین کے بعد بیوی سے، بچوں سے، بھائیوں سے، خاندان سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ اس کا بدلہ مجھے دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بلندیاں ملیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولاد سے بھی محبت کی۔ صحابہ کو دیکھا، ایک شخص نے آ کے کہ صحابہ اپنے بچوں کو چوم رہے ہیں، کہتا ہے یہ کام بھی کرتے ہو؟ کہا تو تم نہیں کرتے؟ کہا میرے 10 بچے ہیں، میں نے تو کبھی نہیں چوما چمکارا۔ کہا وَأَمْلِكُ إِن نَزَعَ اللَّهُ مِن قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ، تیرے دل سے اگر رحمت اللہ نے کھینچ کے نکال دیے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ من لا يرحم لا يرحم، جو رحم دنیا میں نہیں کرتا کسی سے، اللہ بھی اس پہ رحم نہیں کرتا۔ یہ رحمت کی علامت ہے، اللہ کی رحمت اسے نصیب ہوتی ہے جو اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے، ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، ان کی تعلیم و تربیت کا خیال کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خیال کیا کرتے تھے۔ اللہ عز و جلال سے دعا ہے ان محبتوں کو اپنی زندگی کا زاویہ بنانے کی توفیق دے اور ہر اس محبت سے محفوظ فرمائے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیق امتنانہ، اما بعد۔ میری محبت کا 16واں زاویہ یہ ہے کہ میں اپنے دوستوں سے بھی محبت کرتا ہوں، کیونکہ میرے دوست وہ ہیں جو دیندار ہیں۔ میں کیوں محبت کرتا ہوں؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، ساری دوستیاں یہاں رہ جائیں گی، جو تقوی کی بنیاد پہ دوستی ہوگی یہ جنت میں بھی اکٹھے ہوں گے۔ انت مع من احببت، تم دنیا میں جس سے محبت کرتے ہو قیامت کو اسی کے ساتھ مل جائے گا۔ میں دوست بناتا ہوں علماء کو، میں دوست بناتا ہوں ان طلباء کو، میں دوست بناتا ہوں اچھے اخلاق والوں کو، میں دوست بناتا ہوں جن کو اللہ نے ادب و آداب سکھائے ہیں، میں دوست بناتا ہوں جن کو اللہ نے فہم و بصیرت دی ہے۔ میرا جی چاہتا ہے دنیا میں اکٹھے ہیں تو عرش کے سائے تلے بھی ہوں، جنت میں بھی اکٹھے ہوں۔ کچھ رون کے یہاں مصروفیات کی وجہ سے نہیں لگا سکتے، اللہ موقع دے گا، یہ رون کے اللہ جنت میں لگوائیں گے، کیونکہ وہاں تو کیا ہوگا، لہم فیہا ما یشاؤون، جو چاہو گے اللہ پورا کرے گا۔ ولدینا مزید، جب ساری نعمتیں مل جائیں گی تو اللہ اس نعمتوں کو مکمل کرنے کے لیے آخری نعمت اپنا دیدار بھی کروائیں گے۔ میری 17ویں محبت کا زاویہ یہ ہے، میں مسکینوں سے محبت کرتا ہوں۔ میں مسکینوں سے محبت کیوں کرتا ہوں؟ میرے رب کے محبوب نے یہ دعا کی تھی، اللہم احینی مسکینا، اللہ مجھے مسکین بنا کے زندہ رکھنا، مخلص، اور فرمایا تھا احب المساکین،
تم مسکینوں سے محبت کیا کرو. اور اللہ کے رسول دعا کیا کرتے تھے وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، اللہ قیامت کے دن مسکینوں کے زمرے میں مجھے اٹھانا. مجھے مسکینوں سے محبت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا مسکین اور یتیم کے ساتھ جو محبت کرتا ہے ان کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، قیامت کے دن اس طرح جنت میں میرے ساتھ کھڑا ہوگا جس طرح دونوں انگلیاں ہیں. میں اس لیے مسکینوں سے محبت کرتا ہوں، میں یتیموں سے بھی محبت کرتا ہوں، بلکہ میں رعایت کرتا ہوں، اہتمام کرتا ہوں بیوگان کا بھی. کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ عورتیں جو نیک صالح ہیں لیکن ان کے خامد دنیا سے چلے گئے، بچوں کی پرورش ان کے کندھوں پہ آن پڑی، ان کے بارے میں صرف کوشش کرنا، خرچ کرنا تو بہت بلند درجہ ہے، کوشش کرنا، کسی کو کہہ دینا، اجر اتنا ہے جس نے ساری زندگی روزہ رکھا کبھی ناغہ نہیں کیا، ساری زندگی تہجد پڑھی کسی رات کو اس نے ناغہ نہیں کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے. میری محبت کا 18واں زاویہ یہ ہے کہ میں جہاں رہتا ہوں اس سے بھی محبت کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو اللہ دین کے راستے پہ چلائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ لے کے گئیں ورقہ بن نوفل کے پاس، کہا مکے والے آپ کو نکال دیں گے. کہا اَوَمُخْرِجِيَّهُمْ، مکے والے میرے شہر سے مجھے نکال دیں گے؟ اور جاتے جاتے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا مکہ تو سب سے زیادہ پیارا ہے مجھے، اگر مکے والے نہ نکالتے تو میں یہاں سے کبھی نہ جاتا. پھر آپ مدینے چلے گئے. صحابی روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے 1802، اللہ کے رسول جب مدینے کے پاس پہنچتے تو اپنی سواری کو دوڑا دیتے تاکہ جلدی اپنی جگہ پہ پہنچ جائیں. یاد رکھنا یہ جو حقیقت ہے، انسان جہاں ہوتا ہے وہاں اس سے محبت ہوتی ہے. اس کے محبت کے زاویے 3 ہیں. وہاں خیر کو پھیلانے کی محبت، وہاں اس جگہ کو ہر قسم کی شر سے بچانے کی محبت، اور یہ طے کر لینا کہ یہ جگہ پہ رہنے والے جو ہیں ان کا احترام نہیں میں چھوڑوں گا، ان کا اکرام نہیں چھوڑوں گا، اور نہ ہی دشمن کو یہاں تک میں پہنچنے دوں گا. میری محبت کا زاویہ 19واں زاویہ یہ ہے کہ میں محبت کرتا ہوں تو میں دنیا سے بھی محبت کرتا ہوں. کیسی محبت کرتا ہوں؟ دنیا کے عام لوگ جتنے ہیں میں ان سے بھی محبت کرتا ہوں، کہتا ہوں خیر کی بات ان کو بھی بتانی چاہیے، یہ بھی مسلمان ہیں، یہ بھی احترام کے لائق ہیں، ان کی محبت سے بھی اللہ کی محبت ملے گی، ان کے ساتھ خیر خواہی کرنے سے مجھے اللہ ذو الجلال انعامات دیں گے. میں نفرت نہیں کرتا انسانوں سے، جو مسلمان ہے میں نفرت نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول نے مجھے 19واں محبت کا زاویہ بتایا ہے. ادنا سے ادنا انسان سے محبت یہ اللہ کے رسول نے سکھائی ہے. ہو سکتا ہے کہنے والا یہ کہے یہ ادنا ہے، وہ مجھ سے 1 نہیں 1000 گنے اعلیٰ ہو. یہ تو اللہ جانتا ہے دلوں کے حالات کو. اور میری محبت کا 20واں اور آخری زاویہ یہ ہے کہ میں اللہ کے دین سے روح گردانی نہیں کرتا، میں دنیا سے محبت کرتا ہوں اس نظریے سے کہ اللہ کے رسول نے اللہ عز و جلال کا فرمان صحابہ کو سنایا ہے. فرمایا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا کا حصہ مت بھولیے. کیوں؟ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جو اللہ تمہیں حلال طریقے سے، شفاف طریقے سے، ہر قسم کے شبے سے بچا کے جو عطا کر رہا ہے اس کو مت بھولیے. لیکن اللہ نے تم پہ احسان کیا ہے، تم بھی پھر لوگوں پہ احسان ہی کیا کرو. صرف ایک مثال سے میں بات کو واضح کر کے بات مکمل کرتا ہوں. میری دنیا سے صرف محبت اتنی کو ہے، پانی میں کشتی چلتی ہے، پانی نہ ہو تو کشتی کہتے ہیں نہیں چلتی. آج کل تو لوگ ٹائر بھی لگا بیٹھے ہیں، لیکن کشتی اس پانی میں چلتی ہے جہاں پانی مناسب ہو. پانی میں طغیانی آ جائے تو کشتی ڈولنے لگ جاتی ہے، زیادہ ہی ابھار اچھال آ جائے تو اکیلی کشتی نہیں ڈوبتی، ملاح بھی ڈوب جاتے ہیں. میں اتنی دنیا مانگتا ہوں رب سے کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں. میں اتنی دنیا مانگتا ہوں کہ صبح جو ملے شام تک میں کہوں یا اللہ یہ جو تو نے توڑے بھر کے دیے میں نے خالی کر دیے، بس قبول کر لینا.
لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ اللہ ذوالجلال کے دین کے لیے دنیا کو خرچ کر دوں، حسن بصری کی طرح جو کہتے تھے ساری دنیا مجھے مل جائے تو میرا پسندیدہ عمل یہ ہے یہ میں سارے کا سارا خرچ اللہ کی راہ میں ہی کر دوں۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح محبت کے زاویے نصیب فرمائے، غلط محبت سے بچائے۔ ان 20 زاویوں پہ اکیلے بیٹھ کے غور کیجئے گا، یہ ایک مسلمان کی محبت کے زاویے ہیں۔ غلط محبت سے دنیا میں بھی ذلت و رسوائی ہوتی ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ دنیا اور آخرت کی ہر قسم کی پریشانی اور ذلت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، صرف ہمیں نہیں اولادوں کو، نسلوں کو بھی۔ یہاں جتنے چہرے روشن بیٹھے ہیں اللہ ان سب کو اپنی رحمت میں لپیٹ لے، اے اللہ ان کی حفاظت فرما، اور اللہ اپنی محبت سب کو نصیب فرما، اور جو سننے والے ہیں اللہ ان کو بھی محبت نصیب فرما، اور جس طرح تیرے گھر میں جمع ہیں اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ غلط محبت سے دنیا میں بھی ذلت و رسوائی ہوتی ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ دنیا اور آخرت کی ہر قسم کی پریشانی اور ذلت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، صرف ہمیں نہیں اولادوں کو، نسلوں کو بھی۔ یہاں جتنے چہرے روشن بیٹھے ہیں